بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ یہ وہ غم انگیز واقعہ ہے جس نے ہر جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا۔ یہ حق و باطل کی جنگ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اسلام کو ایک نئی روح پھونکی تھی۔ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کچھ ایسے راز موجود ہیں جن پہ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور فتنہ دجال کے بارے میں جان سکیں۔ اس ویڈیو کے 3 پارٹس ہیں اور تینوں پارٹس آپ نے انتہائی توجہ سے سننے۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو پیار کیا، پھر نومولود کو گود میں اٹھا کر کانوں میں آذان دی اور دعاؤں کے انمول تحفوں کے ساتھ ساتھ اپنا لب مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن میں داخل فرمایا۔ 7ویں روز سیدنا علی مرتضیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیقہ فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حسین نام رکھا گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں خطبے کے دوران حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زانوے مبارک پر بٹھایا اور صحابہ سے فرمایا، لوگو پہچان لو، یہ میرا نواسا حسین ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 برس تک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر شفقت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش محبت میں صبر و استقامت، حق و صداقت، جرات و شجاعت، تسلیم و رضا، اثار و قربانی اور نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر مر مٹنے کا درس لیتے رہے۔ دوستو، اسی تربیت کا اثر تھا کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ارض و سمان کربلا کے تپتے صحرا میں حق و باطل کا ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ اور بقا کے لیے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کے بجائے خود کو اور اپنے گھرانے کے افراد کو نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان کر دیا۔ ایک ایک کر کے عزیز و احباب اور جگر گوشوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے رہے، معصوم بچوں کے سینے زہر آلودہ تیر سے چھلنی ہوتے رہے، پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداؤں سے کربلا کی فضائیں لرزتی رہی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی سینکڑوں دشمنوں کے سر قلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدیوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لازوال درس دیا۔ میرے عزیزو، واقعہ کربلا دراصل تاریخ انسانیت کا وہ بڑا سانحہ ہے کہ جس نے تاریخ کے اوراق میں حق و صداقت کے ایک نہایت روشن باب کا اضافہ کر کے مظلوم انسانوں کو ظلمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا شعور دیا، اور وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ جس نے جہاں ایک طرف دنیا کو حیرت زدہ کر دیا اور دوسری طرف اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ دوستو، رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا تو فسق و فجور، ظلم و جبر، ناانصافی و عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ گورنر تھا۔ یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا کہ جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر
اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت اور اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے یہاں تک کہ تینوں بیعت کر لیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر اہل کوفہ تواتر کے ساتھ خطوط و وفود کے ذریعے یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ دوستو، کوفے والوں کے بے انتہا اصرار اور لاتعداد خطوط کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر لوگوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ جلدی 12,000 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی، جس پر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبیداللہ بن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی۔ چنانچہ چند سازشی عناصر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور اہل کوفہ بزدلی، خوف اور بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ 3 ذی الحجہ 60 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ چنانچہ سفر شروع ہوا، اور ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے راستے میں قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید سے سامنا ہوا، جو 1000 افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یزید کے ساتھ تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سمیت پوری رودات سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اصرار کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیزو، 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ یہی ہماری مقتل گاہ ہے۔ چنانچہ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے پر مامور تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں معصوم شیرخوار بچے، بیمار زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ پہلی، مجھے واپس مکہ یا مدینے جانے دیا جائے۔ دوسری، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے، اور تیسری، یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کر لوں۔ عمرو بن سعد نے شرائط ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً گرفتار کر لیں یا پھر ان سے جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمر کو نیا سالار بنا کر بھیجا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مسند خلافت پر یزید کے قبضے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی اور کربلا میں قیام کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس سے آگے کے واقعات بیان کیے جائیں گے جنہیں بیان کرنے اور سننے کے لیے پتھر کا کلیجہ درکار ہے۔ میرے عزیزو، وہ 7 محرم کی ایک اداس اور غمگین صبح تھی جب باطل کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمرو کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا، آگ برساتا سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوک اور پیاس سے بلبلاتی آوازیں زمین کا سینہ شک کرنے کے در پہ۔ ایسے میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی، مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ دریائے فرات پر متعین فوجی جب ایک شاہ سوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی برہنہ تلوار لیے اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات کا بہتا ٹھنڈا پانی سامنے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پیاسے ہیں، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں خود تو پانی پی لوں لیکن خاندان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے۔ معصوم بچوں کو پانی پلانے کی کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، لیکن یزیدی فوج کے سامنے ہار نہ مانی۔ مشکیزہ لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ تیروں کی بوچھاڑ سینے اور مشکیزے دونوں کو گھائل کر دیتی ہے۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو صدارتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا تھا کہ اے میرے جانثار رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو نکل جاؤ، مگر آفرین ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پیاروں پر کہ اس وقت ہر شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا عزم کیا۔ یوم عاشور رائے حق کے مجاہدین کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب تم اپنے وعدے سے پھر چکے ہو۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے اپنے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر حر نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شمر نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمرو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پہلا تیر پھینک کر جنگ کا آغاز کر دیا۔ لشکر حسینی کا ایک ایک فرد یزیدی فوج پر بھاری ثابت ہوتا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یزیدی فوجیوں کی لاشیں گراتے ہوئے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے گئے۔ آخر میں لخت جگر علی اکبر ہاتھوں میں تلوار پکڑے آگے بڑھے۔ والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتی نگاہوں سے الوداعی سلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر منع فرمایا اور کہا کہ تمہارے رونے کی آوازوں سے
یزید کے فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے ہوئے تھے، جن کی زبان شدت پیاس کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور باہر آ کر یزیدی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی امام کے الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور علی اصغر کی گردن کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ خون کا ایک فوارہ بلند ہوا۔ علی اصغر کی خشک سوکھی ہوئی زبان اپنے ہی خون سے تر ہو گئی۔ 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنے بابا کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو دائیں ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوفزدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی ہوئی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر ایک بدبخت نے دوش نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلاہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسائے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالائے احمر ہو گیا۔ میرے عزیزو، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں اکیلے حسین کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نڈال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو بھی یزیدی فوجی آتا، امام حسین کے جلال سے اس کے ہاتھ کانپ جاتے۔ آخر شمر ملعون نے دھاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی، اور ایک تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر پیوست ہو گیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زخموں کی شدت سے آپ زمین پر آ گرے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس آزمائش میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب رہے، اور اسی دوران یزیدی فوج نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی ابن زیاد کو سکون نہ ملا، اور اس کے حکم پر ان وحشی یزیدی فوجیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ میرے عزیزو، یہ کربلا کی وہ داستان ہے جس نے اسلام کو ایک نئی زندگی دی۔ یہ حق و باطل کی اس جنگ کی داستان ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ مولا حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور تا قیامت مولا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، پچھلے 2 پارٹس میں ہم نے شہادت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آگے کے واقعات کے بارے میں بات کی جائے گی، اور شہادت مولا حسین اور فتنہ دجال کے راز سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ نواسۂ رسول مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لیا اور اولاد رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا۔ شہیدان کربلا کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا لیا گیا، اور یہ قافلہ کوفے اور شام کی طرف روانہ ہوا۔ آگے آگے یزیدی فوج ناچتی ہوئی جا رہی تھی، اور پیچھے پیچھے اولاد رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قید ہو کر بے وارث و مددگار ہو کر چل رہی تھی۔ شام کے سائے کچھ اور بھی گہرے ہو گئے۔ اہل بیت کے معزز قافلے کو رات نے اپنے سیاہ دامن میں چھپا لیا۔ اس قافلے میں بیمار کربلا حضرت زین العابدین بھی شامل تھے۔ اس وقت ان کی عمر 13-14 برس کے قریب تھی۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں تاکہ کوئی فرد قافلے سے بچھڑ نہ جائے۔ اسیران کربلا کا قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں رات ہو گئی، چنانچہ فاتحین کربلا نے پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ پڑاؤ کی جگہ کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا جو بڑا پرہیزگار اور متقی راہب تھا، عبادت گزار بھی تھا اور خدا ترس بھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور ان کے اصحاب کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے قافلے کے یزیدی امیر سے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، شرط صرف ایک ہے کہ آج کی رات تمہارے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے پاس رہے گا۔ بے شک تم پڑاؤ ہمارے پاس کرو، میں تمہاری خدمت بھی کروں گا اور تمہیں عزت کے ساتھ روانہ بھی کروں گا۔ بدبخت یزیدی امیر دنیا دار شخص تھا۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے راہب کی شرائط مان لی اور مولا حسین کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب مولا حسین کا سر لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے سے سر انور کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ عیسائی راہب رات بھر چہرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتا رہا۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ مولا حسین کا سر رکھا ہوا ہے اور اس سے نوری شعائیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات شہادت حسین پر آنسو بہاتا رہا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب وہ باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب ابن سعد کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور ایک طرف یہ راہب تھا کہ مولا حسین کے سر کی عزت کرنے کے صدقے میں اس کا دامن ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ابن سعد نے امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ جب خولی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس لے کر کوفہ پہنچا تو دربار کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ سر انور کو اپنے گھر لے آیا اور ایک برتن سے سر انور کو ڈھانپ دیا۔ اس کی بیوی یہ جان کر سخت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، اے بدبخت، تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے۔ وہ اٹھی اور اس جگہ آ بیٹھی جہاں امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس رکھا تھا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ابن زیاد کے دربار کے بعد اسیران کربلا کا یہ قافلہ جب دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ بدبخت اس وقت مسند شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بدبخت نے امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دندان مبارک پر اپنی چھڑی ماری اور اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ آج ہم نے بدر میں اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس بدبخت نے اپنے اندر چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کیا۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں بھی نواسہ رسول مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی بے حرمتی کی گئی، اور اب یزید کے دربار میں بھی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر دربار یزید میں موجود ایک صحابی اٹھے اور یزید کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی اور فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ دربار میں کیسر روم کا سفیر جو ایک عیسائی تھا وہ بھی موجود تھا۔ اس نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بدبخت اور بے ایمان ہو، تم نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر کے ان کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، اور اب اپنی چھڑی سے اس مقدس سر کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ میں مذہباً عیسائی ہوں، اور ایک علاقے میں ہمارے پاس
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے نشانات ہیں، ہم نے انہیں محفوظ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم، ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی ہم اس سواری کے نشانات کی عزت کرتے ہیں جس طرح تم اپنے کعبہ کی عزت کرتے ہو۔ ہم اپنے نبی کی سواری کے قدموں کا یہ احترام کرتے ہیں کہ ہر سال ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ اے بدبختو، تم اپنے پیغمبر کے شہزادے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ لعنت ہے تمہارے عمل اور کردار پر۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اس نے بہت بڑا مارکہ سر کر لیا ہے، اب دین کی تحریف میں وہ آزاد ہوگا۔ لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہ تھا کہ یزیدیت جیت کر بھی ہار گئی ہے اور حسینیت بظاہر ہار کر بھی جیت گئی ہے۔ میرے عزیزو، پھر وہ وقت آیا جب یہ گستاخ اہل بیت اپنے انجام کو پہنچے۔ مختار ثقفی کے لشکر کے سپہ سالار نے ابن زیاد کا سر قلم کیا اور اسے نیزے پر چڑھا کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا۔ بدبخت ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے رکھا تھا تو ایک سانپ کہیں سے نمودار ہوا، وہ مقتولین کے سروں کو سونگھتا رہا۔ جب ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا تو اس کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے نتنوں سے باہر آیا، اور یہ عمل اس نے کئی بار دہرایا، گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا، یزیدیو، تمہارے چہروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ابن زیاد قتل ہوا، یزید برباد ہوا، لیکن حسین زندہ ہے اور قیامت تک حسین زندہ رہے گا۔ جبکہ یزید مر گیا، آج کوئی یزید کا نام بھی نہیں لیتا۔ کربلا میں آج حسین کی قبر بھی زندہ ہے، جبکہ دمشق میں یزید کی قبر بھی مردہ ہے۔ یزید کی قبر پہ ہر وقت لعنت برس رہی ہے، لیکن ساری دنیا حسین کی قبر پر صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا تو اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ مولا حسین کے سر مبارک نے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو مولا حسین کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے ظلم سے۔ میرے عزیزو، بے شک اللہ پاک ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولا حسین نے ایسی عجیب صورتحال میں بھی سورہ کہف کی تلاوت کیوں فرمائی؟ اس کے علاوہ اگر ہم احادیث پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کو پڑھنے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات یاد کرے گا، فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ لوگ حق پہ قائم رہے اور بادشاہ دقیانوس کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں پناہ لی۔ اصحاب کہف اور دجال کے درمیان تعلق پہ ایکسپوز یونٹ ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اب امت مسلمہ میں فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی ابتدا یزید اور انتہا دجال ہے۔ اسی لیے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹوانے کے بعد بھی مسلم امہ کو فتنہ دجال سے خبردار کرتے ہوئے سورہ کہف پہ غور کرنے کا سبق دیا۔ اصحاب کہف کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ بادشاہ دقیانوس کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں پناہ لو، اور پھر احادیث میں بھی ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب دجال ظاہر ہو تو پہاڑوں کا رخ کرو اور غاروں میں پناہ لو تاکہ تم دجال کے فتنے سے بچ سکو۔
میرے عزیزو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی باطل نے سر اٹھایا تو حق نے آ کر باطل کا صفایا کر دیا۔ جب باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت ظاہر ہوا۔ جب باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت ظاہر ہوا۔ جب باطل ابو جہل کی شکل میں آیا تو حق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ظاہر ہوا۔ اور جب باطل یزید کی صورت میں آیا تو حق مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت ظاہر ہوا۔ اور اب باطل نے دجال کی صورت ظاہر ہونا ہے، جس کے مقابلے میں حق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صورت ظاہر ہوگا۔ اور یہ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی۔ واقعہ کربلا کا یہ وہ نقطہ ہے جو میرے خیال میں فتنہ دجال کی طرف اشارہ ہے اور اس فتنے سے بچاؤ کا طریقہ ہے۔ اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں پہاڑوں پہ جانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ پہاڑوں پہ جانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہاں دجال کی جدید ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی، وہ ٹیکنالوجی جس کے ذریعے دجال عام انسانوں کو اپنے جھوٹے معجزات دکھا کر گمراہ کرے گا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ افغانستان پہ ذرا غور کریں، پہاڑی علاقوں کی وجہ سے ہی افغانستان نے دنیا کی سپر پاور امریکہ کو بری طرح شکست دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ راز جس کے بارے میں ہمیں قرآن سورہ کہف میں بتایا گیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں بتایا گیا ہے اور واقعہ کربلا میں بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ واقعہ کربلا اور فتنہ دجال کے درمیان تعلق کے بارے میں جان گئے ہوں گے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے دل میں حسینیت پیدا کرو تاکہ آپ کو وقت کے یزیدوں کی پہچان ہو سکے، یزیدیت کی پہچان ہو سکے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔